جب چار چیزیں پلانڈ ہیں تو پھر پریشانی کس بات کی؟ ہم سب مسلمان ہیں نا، بولے مومن ہے نا، قرآن پہ یقین ہے نا، حدیث پہ یقین ہے نا، تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. پلانڈ ہے، جس وقت موت آنی ہے ایک پل بھی پہلے نہیں آ سکتی، نہ لیٹ ہو سکتی. بلکہ میں یہ کہوں گا آپ کا عقیدہ صاف کرنے کے لیے، ہزار بے احتیاطی کر لو موت پہلے نہیں آئے گی، ہزار احتیاط کر لو موت لیٹ نہیں ہوگی. فرق کیا پڑے گا؟ احتیاط کرو گے سنت پہ عمل ہوگا، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، بہت سارے دیگر نقصانات سے بچ جاؤ گے. احتیاط نہیں کرو گے ترک سنت کے مرتکب ہوگے، اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتے ہو، لیکن موت کا وقت متعین ہے، وہ لیٹ نہیں ہو سکتی، وہ لیٹ نہیں ہو سکتی. پلانڈ. دوسری چیز بھی اللہ کی طرف سے پلانڈ ہے، وہ کیا ہے؟ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. جب تک لکھوایا ہوا آخری لقمہ اور آخری پانی کا قطرہ میں نے اور آپ نے پیا نہ، ہمیں موت نہیں آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا بس جی اس کے دانے ہی ختم ہو گئے، لکھوائے اتنے تھے، ابھی تو وہ جوان تھا، ابھی تو اس نے بہت کچھ، اللہ نے فیصلہ یہ کیا تھا بس. پلانڈ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا رزق اللہ نے لکھا ہو اور وہ کھائے بغیر چلا جائے. حدیث تو کہتی ہے کہ موت اتنی انسان کی طرف دوڑ کے نہیں آتی جتنا اس کا رزق دوڑ کے آتا ہے. صحیح الجامع کی روایت پڑھ کے انسان اللہ کی رحمت پہ آشش کر اٹھتا ہے کہ رزق زیادہ دوڑ کے آتا ہے بندے کی طرف. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین. جو تیری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے پہاڑوں کے نیچے بھی ہوگا، اللہ تجھے عطا کر دیں گے. جو تیری قسمت میں نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں ہوگا تو منہ تک لے جا ہی نہیں سکے گا. کتنے ایسے مواقع ہیں لوگ کہتے ہیں بس وہ لقمہ ہی اٹھایا ہے تو کھا نہیں سکا، فوت ہو گیا ہے. دو چیزیں پلانڈ. تیسری بات وہ بھی پلانڈ ہے، کس جگہ اس نے فوت ہونا ہے طے شدہ ہے. ان اللہ اذا اراد ان يقبض روح احدهم جعل له فيها حاجة. اللہ جب کسی کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں، جہاں قبض کرنی وہاں اس کا کوئی کام رکھ دیتے ہیں. وہ جاتا ہے اپنے کام پہ ہے، اپنی ضرورت پہ ہے، روح قبض کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں 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 میں نے سعودیہ نہیں چھوڑنا، میں پاکستان چلا کر تو موت آ جائے گی. اللہ کی حکمت 20-20 سال نہیں آئے، جو ہی پاکستان آئے اگلے دن فوت ہو گئے. کون روک سکتا ہے؟ پلانڈ ہے آپ نے کہاں فوت ہونا ہے. اور چوتھی چیز بھی پلانڈ ہے، کس سبب سے فوت ہونا ہے. کسی کو اللہ بغیر سبب سے بھی فوت کر دیں گے. یہ تو میرے اور آپ کے لیے باتیں ہیں، سبب ہوگا، بیماری ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، پھر بھی ہوش ہو جائے گا، اچھا پھر آئی سی یو وارڈ میں چلا جائے گا، اچھا پھر آکسیجن لگے گی. یہ ساری چیزیں تو نکمے انسان سوچتے ہیں. اس مالک کی قدر کو پہچانتے ہو تو یقین سے کہہ دے، وہ تو بولتے بولتے بھی روح کھینچ سکتا ہے. اس نے کس سے پوچھنا ہے؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. کوئی تلوار سے مرتا ہے، جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر چارپائی میں فوت ہو جاتا ہے. اسباب مختلف ہے، موت تو ایک ہی ہوتی ہے. لوگ آج نہ جانے کس عقیدے پہ چلے گئے. یہ وہ روشن چہرے بیٹھے ہیں جو صحابہ کو اپنا میزان و مقیاس و معیار سمجھتے ہیں، اور صحابہ وہ ہستیاں تھی، موت ان کے آگے آگے ہوتی اور موت کے پیچھے پیچھے ہوتے. پوچھئے خالد بن ولید سے، ما من شبر فی جسدی، جس کے جسم میں ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں تھی،
کہیں تلوار کا نشان، کہیں نیزے کا اور کہیں تیر کا نشان تھا، اور وہ چارپائی پہ گھر بیٹھے یہ کہہ رہے تھے وَلَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَاءِ، اور بزدلوں کو کبھی نیند نہیں آتی، میرا پیغام پہنچا دو لوگوں، ساری زندگی موت میرے آگے آگے رہی، میں پیچھے پیچھے رہا، موت نے میرے ساتھ ملاقات نہیں کی، مانگتا بھی رہا کہ شہید ہو جاؤ، وہاں چارپائی پہ مجھے موت آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من طلب اللہ من طلب الشہادہ بالصدق، جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے بلغہ اللہ ولو مات علی فراشی، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ ضرور دیتی ہے، خواہ وہ گھر میں ہی موت ہو۔